آج ہمارے پاس جو موضوع ہے نا وہ سن کر مجھے پہلے تو یقین ہی نہیں آیا. بغیر کوڈنگ کے اے آئی پروڈکٹس بنانا اور بیچنا، مطلب کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی صرف ایک اچھا خیال اور کچھ صحیح الفاظ استعمال کر کے ایک پوری پروڈکٹ بنا لے، وہ بھی ایسی جسے بیچا بھی جا سکے؟ یہ سوال بہت اہم ہے، اور سچ پوچھے تو یہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی کی طرف اشارہ بھی کر رہا ہے۔ تبدیلی؟ کس قسم کی تبدیلی؟ دیکھیں، اصل تصور یہ نہیں ہے کہ کوڈنگ ختم ہو رہی ہے، بالکل نہیں، بلکہ یہ ہے کہ قدر یعنی ویلیو پیدا کرنے کا ایک نیا طریقہ سامنے آ رہا ہے۔ اچھا. یہاں مہارت اب شاید کوڈنگ کی نہیں، بلکہ کسی مسئلے کو بہت گہرائی میں سمجھنے کی ہے، اور پھر اس کا حل اے آئی کو بہت واضح اور تخلیقی انداز میں سمجھانے کی ہے۔ تو یہ ایک سوچ کو ایک پیکیج میں بند کر کے بیچنے جیسا ہے؟ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا۔ یہ ایک عمل کو، ایک سوچ کو ایک پیکیج میں بیچنے کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پھر اس پیکیج کو کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہی سمجھائیں کہ یہ بغیر کوڈنگ کا اے آئی ٹول آخر ہوتا کیا ہے؟ میرے ذہن میں تو فوراً کوئی ایپ یا سافٹ ویئر آتا ہے۔ یہی سب سے بڑا فکری مغالطہ ہے جسے دور کرنا ضروری ہے۔ یہ کوئی سافٹ ویئر نہیں ہے، کم از کم روایتی معنوں میں تو بالکل نہیں۔ تو پھر یہ ہے کیا؟ ان نوٹس کے مطابق یہ ٹول صرف 4 چیزوں کا مجموعہ ہے: ایک بہت سوچا سمجھا منظم پرومپٹ، جی، کچھ منطق یعنی لاجک، صارف کا ان پٹ، اور پھر اس کے نتیجے میں آنے والا آؤٹ پٹ۔ بس اس کی خوبصورتی اس کی سادگی میں ہے۔ بات چیت کا ڈھانچہ یہ دلچسپ ہے۔ مطلب ہم ایک عام سی گفتگو کو پروڈکٹ کہہ رہے ہیں؟ ایک عام سی گفتگو نہیں، ایک انتہائی منظم اور مقصد پر مبنی گفتگو۔ لیکن نوٹس میں لوگو بنانے والے اے آئی یا ریزیومے بنانے والے اے آئی کا ذکر ہے۔ یہ کام تو لوگ چیٹ جی پی ٹی سے مفت میں بھی کروا سکتے ہیں، تو کوئی اس کے لیے پیسے کیوں دے گا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ فرق معیار اور تجربے کا ہے۔ آپ چیٹ جی پی ٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے ایک لوگو کا آئیڈیا دو، ہاں، اور وہ دے بھی دے گا۔ دے گا، لیکن وہ آپ کو کچھ عمومی، کچھ عام سے جوابات دے گا۔ ایک ٹول ایسا نہیں کرتا، وہ آپ سے ایک ماہر کی طرح، ایک کنسلٹنٹ کی طرح سوالات کرتا ہے۔ اچھا، وہ آپ کو ایک منظم عمل سے گزارتا ہے۔ اس کی قدر اس کے پیچھے موجود پرومپٹ کے معیار میں ہے، اس کی ساخت میں ہے، اور اس کے بنائے ہوئے صارف کے تجربے میں ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اصل پروڈکٹ وہ پرومپٹ ہے، لیکن اس کی پیکیجنگ ایک منظم گفتگو کی شکل میں کی گئی ہے۔ بالکل، یہ ایک عام ڈاکٹر اور ایک ماہر سرجن کے درمیان فرق جیسا ہے۔ کام ایک ہی ہے، لیکن مہارت اور عمل میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو رہی ہے۔ نوٹس کے مطابق ہر ٹول کا ایک بنیادی ڈھانچہ، ایک آرکیٹیکچر ہوتا ہے۔ اس کے 5 حصے ہیں، یہ کیا ہیں؟ جی، اور یہی 5 حصے ایک عام پرومپٹ کو ایک پروڈکٹ میں بدلتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے صارف کا ان پٹ، یعنی وہ سوالات جو ٹول پوچھے گا؟ جی، لیکن بے ترتیب طریقے سے نہیں، بلکہ ایک سوچے سمجھے طریقے سے۔ جیسے لوگو والے ٹول میں پوچھا جائے گا آپ کی کمپنی کا نام کیا ہے، آپ کی انڈسٹری کیا ہے، وغیرہ۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا حصہ؟ دوسرا اور شاید سب سے اہم حصہ سسٹم پرومپٹ ہے۔ نوٹس میں اسے ٹول کا دماغ کہا گیا ہے۔ ٹول کا دماغ؟ ہاں، یہ وہ خفیہ ہدایات ہیں جو آپ اے آئی کو دیتے ہیں، جو صارف کو کبھی نظر نہیں آتی۔ یہ ہدایات اے آئی کو بتاتی ہیں کہ اس کی شخصیت کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے۔ ایک منٹ، یہ تو کمال ہے۔ یعنی آپ اے آئی کو صرف ایک کام نہیں دے رہے، بلکہ اسے ایک کردار دے رہے ہیں، ایک ایکٹر کی طرح۔ بالکل، آپ کہہ سکتے ہیں تم ایک عالمی شہرت یافتہ برانڈ اسٹریٹجسٹ ہو جس نے ایپل اور نائکی کے ساتھ کام کیا ہے۔ تمہارا لہجہ پراعتماد اور ماہرانہ ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مستقبل کا سافٹ ویئر ڈیولپر دراصل ایک بہترین اسکرپٹ رائٹر یا ڈائریکٹر ہوگا۔ یہ تو پورے کریئر کے تصور کو ہی بدل دیتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ یہی وہ بنیادی تبدیلی ہے جس کی میں بات کر رہا تھا۔ کوڈ لکھنے سے ہٹ کر ہدایات لکھنے کی طرف منتقل ہو رہی ہے۔ واہ! اچھا، تیسرا حصہ کیا ہے؟ تیسرا حصہ ہے منطقی اصول یا لاجک رولز۔ یہ اصول گفتگو کے بہاؤ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اور چوتھا اور پانچواں؟ چوتھا حصہ آؤٹ پٹ کی شکل ہے، یعنی صارف کو آخر میں کیا ملے گا۔ اور پانچواں حصہ ایک کال ٹو ایکشن ہے، جیسے مزید تفصیلات کے لیے اپ گریڈ کریں۔ مجھے یہ منطقی اصول والی بات مزید سمجھنی ہے۔ اس کی کوئی مثال دیں گے؟
ضرور. ایک بہت سادہ لیکن مؤثر اصول یہ ہے، ایک وقت میں صرف ایک سوال پوچھو. اچھا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت بڑا فرق. جب آپ چیٹ جی پی ٹی سے بات کرتے ہیں تو وہ بعض اوقات معلومات کا ایک طوفان کھڑا کر دیتا ہے نا؟ جی بالکل، الجھن ہو جاتی ہے. سے صارف کو لگتا ہے کہ وہ ایک مہنگے سافٹ ویئر کو استعمال کر رہا ہے، کسی عام چیٹ بوٹ سے بات نہیں کر رہا. یہ سارا کھیل صارف کے نفسیاتی تجربے کا ہے. واہ، یہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات واقعی بہت بڑا فرق پیدا کرتی ہیں. نوٹس کا اگلا حصہ میرے لیے سب سے حیران کن تھا. اس میں ایک ماسٹر پرومپٹ ٹیمپلیٹ دیا گیا ہے. جی، جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ چیٹ جی پی ٹی کو ایک اے آئی پروڈکٹ انجن میں بدل سکتا ہے. ہاں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کوئی جادوئی منتر تو نہیں؟ جادوئی منتر نہیں، بس بہت ہوشیار انجینئرنگ ہے. اس ٹیمپلیٹ کی خوبصورتی اس کی ہدایات میں ہے. اس میں خالی جگہیں ہیں جہاں آپ اپنے ٹول کا نام، اس کا مقصد وغیرہ ڈالتے ہیں. لیکن اصل کمال کیا ہے اس میں؟ اصل کمال ان اصولوں میں ہے جو اس میں پہلے سے لکھے ہوئے ہیں. مثلا ایک ہدایت ہے، آگے بڑھنے سے پہلے صارف کے ان پٹ کی تصدیق کرو. اور میری پسندیدہ ہدایت، وہ کیا ہے؟ ایک مہنگے اور خصوصی سافٹ ویئر کی طرح برتاؤ کرو. ایک مہنگے سافٹ ویئر کی طرح برتاؤ کرو. یہ تو بہت ذہین ہے. اس ایک جملے سے ہی اے آئی کا پورا رویہ بدل جائے گا. بالکل، وہ غیر ضروری معذرت نہیں کرے گا، زیادہ رسمی زبان استعمال کرے گا اور اپنے جوابات کو زیادہ اعتماد سے پیش کرے گا. یہ صارف کے ذہن میں قدر کا تاثر پیدا کرتا ہے. یہ فریم ورک اور ٹیمپلیٹ نظریاتی طور پر تو بہت طاقتور لگ رہے ہیں، لیکن مجھے اب بھی تھوڑا شبہ ہے. کیا لوگ واقعی ایسی چیزیں بنا رہے ہیں اور کوئی ان کے پیسے بھی دے رہا ہے؟ آپ کا شبہ بجا ہے. آئیے کچھ ٹھوس مثالیں دیکھتے ہیں جو نوٹس میں دی گئی ہیں. پہلی مثال لوگو ڈیزائن اے آئی ٹول کی ہے. ٹھیک ہے. اس کا سسٹم پرومپٹ اے آئی کو ایک پروفیشنل برانڈ اسٹریٹجسٹ بناتا ہے. پھر یہ صارف سے مرحلہ وار معلومات لیتا ہے، برانڈ کا نام، انڈسٹری، پسندیدہ انداز وغیرہ. اور اس کا آؤٹ پٹ کیسا ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف لوگوں کے آئیڈیاز دیتا ہے؟ نہیں، اور یہی اس کی قدر ہے. یہ ایک مکمل منی برانڈ کٹ دیتا ہے. اس میں لوگوں کے 5 منفرد آئیڈیاز، ہر ایک کی تفصیل، رنگوں کے ہیکس کوڈز، فونٹ کی تجویز. اچھا. اور سب سے اہم، ہر لوگوں کے لیے ایک مڈ جرنی یا ڈالی کا پرومپٹ بھی ہوتا ہے جسے صارف خود استعمال کر کے تصویر بنا سکتا ہے. ہاں، اس زاویے سے دیکھیں تو یہ بہت کارآمد ہے. یہ ایک ڈیزائنر کی خدمات حاصل کرنے سے کہیں سستا ہے. نوٹس میں اس کی قیمت $15 سے $49 تک تجویز کی گئی ہے، جو مناسب لگتی ہے. جی، ایک اور مثال فری لانسرز کے لیے ہے. فائیور گگ جنریٹر اے آئی. یہ بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے. بالکل، یہ ٹول ان سے ان کی سروس کے بارے میں چند سوالات پوچھتا ہے اور جواب میں 3 مختلف ایسیو کے لیے موضوع گگ پیکیجز تیار کر دیتا ہے. عنوان، تفصیل، قیمتیں، سب کچھ. اور ایک انسٹاگرام وائرل کانٹینٹ اے آئی کا بھی ذکر ہے. جی، یہ ٹول صارف سے اس کے موضوع کے بارے میں پوچھتا ہے اور پھر وائرل ہونے کی صلاحیت رکھنے والی ریلز کے آئیڈیاز، ان کے لیے ہکس، کیپشنز اور ہیش ٹیگز کا ایک ہفتے وار پلان دیتا ہے. چونکہ اس کی ضرورت بار بار پڑتی ہے تو اس کے لیے سبسکرپشن ماڈل ہوگا؟ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ اخذ کیا. نوٹس میں اس کے لیے ماہانہ سبسکرپشن ماڈل تجویز کیا گیا ہے، تقریباً $10 سے $30 ماہانہ. ٹھیک ہے، میں اب اس کی قدر کو سمجھنے لگی ہوں. ٹول بن گیا، قیمت طے ہو گئی، لیکن اسے بیچنا کہاں ہے؟ یہ کوئی ایپ تو ہے نہیں جسے ایپ سٹور پر ڈال دیں؟ یہ ایک بہت اہم عملی سوال ہے. نوٹس میں اس کے لیے کئی راستے بتائے گئے ہیں. سب سے مقبول پلیٹ فارمز گم روڈ اور لیمن سکویزی ہیں. یہ خاص طور پر ڈیجیٹل پروڈکٹس بیچنے کے لیے بنائے گئے ہیں. اور ایٹسی یا فائیور کا بھی ذکر ہے. یہ تھوڑا عجیب ہے. یہ ایک تخلیقی طریقہ ہے. آپ فائیور پر ایک گگ بنا سکتے ہیں کہ میں آپ کے کاروبار کے لیے کسٹم اے آئی ٹول بناؤں گا، یا اپنی پروڈکٹ کو ڈیجیٹل ڈاؤن لوڈ کے طور پر ایٹسی پر بھی بیچ سکتے ہیں. اور پروڈکٹ کی شکل کیا ہوگی؟ کیا صارف کو کسی ویب سائٹ کا لنک ملے گا؟ یہ بھی بہت لچکدار ہے. سب سے آسان شکل ایک سادہ PDF فائل ہے. ایک PDF؟ جی، اس فائل میں آپ ٹول کا مقصد، استعمال کا طریقہ لکھتے ہیں اور آخر میں وہ ماسٹر پرومپٹ دے دیتے ہیں جسے صارف کاپی کر کے چیٹ جی پی ٹی میں پیسٹ کر سکتا ہے. یہاں مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی. اگر پرومپٹ PDF میں دے دیا جائے تو کوئی بھی اسے کاپی کر کے آگے مفت میں بانٹ سکتا ہے. اس میں تو کوئی تحفظ ہی نہیں. یہ ڈیجیٹل پروڈکٹس کی دنیا کا ایک بنیادی چیلنج ہے. اس کا جواب ٹیکنالوجی میں نہیں، نفسیات میں ہے. لوگ صرف معلومات نہیں خریدتے. تو پھر کیا خریدتے ہیں؟ وہ سہولت، تنظیم اور اعتماد خریدتے ہیں.
جب کوئی $15 ادا کرتا ہے تو وہ اس یقین کے لیے کرتا ہے کہ یہ پرومپٹ کسی ماہر نے بنایا ہے، اسے ٹیسٹ کیا گیا ہے اور یہ کام کرے گا۔ وہ اپنا وقت اور محنت بچا رہا ہے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ لوگ صرف کیا نہیں خریدتے بلکہ کیسے بھی خریدتے ہیں۔ اچھا، اب ذرا آمدنی کے ماڈلز کو مزید تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ نوٹس میں 4 ماڈلز کا ذکر ہے۔ جی، پہلا تو سیدھا سادہ ہے، ایک بار کی فروخت $5 سے $50 تک، نئے لوگوں کے لیے بہترین ہے۔ دوسرا ہے ماہانہ سبسکرپشن، جو ایک مستحکم آمدنی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ بالکل، یہ ایک کاروبار بنانے کی طرف پہلا قدم ہے۔ تیسرا ماڈل مجھے سب سے زیادہ طاقتور لگا، کسی کلائنٹ کے لیے ایک کسٹم ٹول بنانا جس کی قیمت $100 سے $1000 تک ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اسے ایک ویلیو لیڈر یعنی قدر کی سیڑھی کے طور پر دیکھیں تو یہ سب سے اوپر کا درجہ ہے۔ آپ ایک سستی پروڈکٹ سے اپنی ساکھ بناتے ہیں، پھر کچھ گاہک آپ سے اپنے مخصوص مسئلے کے لیے ایک ٹول بنوانا چاہتے ہیں۔ اور چوتھا ماڈل وائٹ لیبل ٹول۔ یہ اپنے کام کو پھیلانے کا یعنی اسکیل کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ آپ ایک بہترین ٹول بنا کر مختلف ایجنسیوں کو بیچتے ہیں اور وہ اسے اپنے نام سے اپنے کلائنٹس کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد یہ اب ایک خواب نہیں لگ رہا بلکہ ایک قابل عمل کاروباری منصوبہ لگ رہا ہے۔ تو اگر کوئی سننے والا آج ہی اپنا پہلا پروڈکٹ بنانا چاہے تو اس کے لیے کیا کوئی عملی منصوبہ ہے؟ ہاں، اور نوٹس میں اسے 5 بہت ہی آسان اقدامات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا قدم، ایک مسئلہ منتخب کریں، کوئی ایسا مسئلہ جس سے آپ خود واقف ہوں۔ جیسے ریزیومے لکھنا یا بلاگ پوسٹ کے آئیڈیاز ڈھونڈنا۔ ٹھیک ہے، دوسرا قدم ماسٹر پرومپٹ ٹیمپلیٹ کو استعمال کرتے ہوئے اپنا سسٹم پرومپٹ اور منطقی اصول لکھیں، یعنی اپنے ٹول کا دماغ اور شخصیت تیار کریں۔ اور تیسرا، اسے چیٹ GPT میں ڈال کر خود جانچیں۔ یہ ٹیسٹنگ کا مرحلہ بہت ضروری ہے۔ یہاں آپ اپنی پروڈکٹ کو بہتر بناتے ہیں۔ چوتھا قدم، جو مجھے بہت پسند آیا، وہ ہے تکنیکی تفصیلات سے بچنا۔ ایک سادہ PDF فائل بنائیں۔ یہ کم سے کم قابل عمل پروڈکٹ یا MVP کا بہترین تصور ہے۔ آپ مہینوں لگا کر ایک ویب سائٹ بنانے کے بجائے چند گھنٹوں میں ایک PDF بنا کر اپنی پروڈکٹ مارکیٹ میں لا سکتے ہیں۔ اور پانچواں اور آخری قدم، اس PDF فائل کو گم روڈ جیسے پلیٹ فارم پر اپلوڈ کر دیں، قیمت مقرر کریں اور اسے شیئر کر دیں۔ یہ پورا عمل اسے اتنا قابل عمل بنا دیتا ہے کہ کوئی بھی اسے آزما سکتا ہے۔ بالکل، داخلے کی رکاوٹیں تقریباً 0 ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ میرے لیے جو سب سے بڑا خیال ابھر کر سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تفصیلی اور منظم پرومپٹ تیار کرنے کی صلاحیت خود ایک نئی قسم کی مہارت بنتی جا رہی ہے۔ یہ واقعی ایک گفتگو کو ایک ٹول میں تبدیل کرنے کا فن ہے۔ اور یہ ہمیں مستقبل کے بارے میں ایک اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جیسے جیسے AI ماڈلز زیادہ طاقتور ہوتے جائیں گے، کیا انسانی قدر کسی حل کو کوڈ کرنے کی صلاحیت سے ہٹ کر کسی حل کو بالکل واضح اور تخلیقی انداز میں بیان کرنے کی صلاحیت کی طرف منتقل ہو جائے گی؟ یہ بغیر کوڈنگ والے ٹولز اس بہت بڑی تبدیلی کی شاید پہلی جھلک ہے۔ شاید، بالکل۔ ان نوٹس میں اس صلاحیت کو حقیقی ڈیجیٹل طاقت کہا گیا ہے۔ تو آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کے لیے ایک نکتہ یہ ہے، اگر ایک اچھی طرح سے ڈیزائن کیا گیا پرومپٹ ایک سافٹ ویئر پروڈکٹ کے طور پر کام کر سکتا ہے، تو اور کون سی پیچیدہ پیشہ ورانہ خدمات ہیں جنہیں ایک سادہ، منظم اور انٹریکٹیو گفتگو میں تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ یہ رجحان کہاں جا کر رکے گا اور اس نئی دنیا میں سب سے قیمتی انسانی مہارت کیا ہوگی؟ شاید وہ نہیں جو مشینیں کر سکتی ہیں، بلکہ وہ جو ہم مشینوں کو کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔